عزیزان گرام وقار، آج جس عظیم شخصیت سے منسوب یہ جلسہ ہے، یہ بہت اچھا کام ہے کہ ہماری اس زمانے کی جو جنریشن ہے ان کو ہمارے پہلے والے بزرگوں سے واقفیت کم ہونے لگی ہے۔ یہ موجود جو چیزیں ہیں بس اس کو جانتے ہیں اور اسلاف کی تاریخ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ممبئی کی سرزمین پر رہنے والے ہر نوجوان کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، دین اسلام کی تبلیغ میں جو ہمارے اسلاف کا کردار ہے انہیں فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ مفتی اعظم نانپارہ، بلبل ہند، حضرت اللہ مفتی حضرت رجب علی نانپاروی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم عبقری عالم دین تھے، بلکہ وہ اپنے زمانے کے ایسے خطیب تھے جس کو سحر البیان کہا جاتا ہے۔ جب وہ بولتے تھے تو لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ آج صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا، تعرف الاشجار باسمارہا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس دور میں ایک بہت ہی قیمتی اور بلند آواز جس کو آج کے زمانے میں بھی لوگ جانتے ہیں، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب، اس عظیم خطیب کو آج کون نہیں جانتا ہندوستان کے پورے بیرون ممالک میں بھی۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خطابت کے جوہر اور بہت ساری باتیں مفتی رجب علی نانپاروی سے سیکھا۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کا چرچا آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو وہ مفتی نانپارہ کا خوشہ چین ہو، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک میں ان کے مدرسے میں پڑھایا بھی۔ بہرحال بزرگوں کی یاد کے طور پر یہ جلسے منعقد کرنا، اپنی نوجوان نسل میں یہ انفارمیشن منتقل کرنا، ٹرانسفر کرنا ایک عظیم کام ہے، ایک عظیم کام ہے۔ ممبئی کے ان علماء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے خاندان کے نوجوان علماء کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جو خدمات دین کا سلسلہ مفتی رجب علی نانپاروی صاحب کا تھا، اللہ اسے صبح قیامت تک منتقل کرتا رہے اور آپ کی نسل میں جید علماء پیدا ہوتے رہے اور داعیان دین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی طرف بلانے والے ان کی نسل میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہے۔ ایک بات ان کی زندگی کی جو مجھے بھا گئی، میں پڑھ رہا تھا، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں انہیں دیکھ نہ سکے، ہم انہیں سن نہ سکے، لیکن اکثر میں اپنے والد گرامی سے ان کے تذکرے سنا کرتا تھا کہ اس زمانے میں اگر خطیب کا نام آتا تو 2 ہی نام آیا کرتے تھے، ایک مفتی رجب علی نانپاروی کا اور دوسرا علامہ مشتاق نظامی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مفتی نانپارہ، غازی تحفظ ناموس رسالت، آبرو اہل سنت، علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ مفتی نانپارہ وہ پیشاور مقرر نہیں تھے، یعنی پیسے لے کر کے جس کی من میں جو آئے وہ بول دے، یا کسی خاص کمیٹی کے مقرر بھی نہیں تھے، وہ بے باک خطیب تھے اور ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، جن کے دل میں دنیا کے لومت لائم کا کوئی بھی خوف نہ ہو، اور وہ اس طرح بے باکانہ طور پر اپنی باتیں رکھتے تھے، نہ ہی انہیں حکومت وقت کے معاملات سے کوئی خوف لگتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، تاریخ میں آج بھی یہ لکھا گیا ہے، جب تک مفتی نانپارہ تھے دوسرے تو دوسرے ایک بھی بد عقیدوں کا چوہا ان کے علاقے میں آ نہیں سکا، کبھی نہیں آ سکا۔ مفتی نانپارہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا چلنا پھرنا کئی لوگوں کے لیے مشکل اس لیے تھا کہ ان کی بے باکی سے اہل سنت و جماعت میں ایک عزم اور استقامت باقی تھی، لوگوں میں حوصلہ موجود تھا۔ آج کے علماء کے لیے وہ سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ مفتی نانپارہ کے متعلق ہمارے استاد گرامی مفتی بدر عالم صاحب قبلہ فرماتے ہیں، پہلی ملاقات تھی
کہ وہ طوطی ہند بلبل ہند جس کی تقریر کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں ایک خطیب ہو تو لوگوں کا ہجوم کیسا ہوتا ہے. ان کے دور میں وہ ایسا خطیب جس پر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم ہند اعتماد کرتا ہو, سرکار مفتی اعظم ہند جن پر اعتماد کرتے, میاں یہ عام بات نہیں ہے, عام بات نہیں ہے. مفتی اعظم ہند کی بات تو بہت دور, حضور تاج الشریعہ کے پاس سامنے کوئی تقریر کر کے چلا جائے اور بچ کے چلا جائے. میں نے بہت سارے جلسے دیکھے, حضرت کی محفل میں بیٹھا رہا اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسا نہیں ہے کہ مریدوں کے بھیڑ میں وہ اپنے آپ میں کھو گئے ہو, نہیں, جو بیان کر رہا ہے کان لگا کر سنتے رہے. اور جب حضرت کا وقت آیا تو جتنی تقریریں ہوئی اس میں جو جملے آئے سب کو بیان کر دیا کہ اس میں یہ جملہ تھا, اس میں یہ جملہ تھا, اس میں یہ جملہ تھا, میں اس سے بری ہوں. یہ اصلاح کا طریقہ تھا. یہ تو تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا حال تھا, مفتی اعظم کا حال تو بہت الگ ہے. بلکہ بریلی شریف میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح میں بھی لوگ 20 رکعت تراویح جو ہے کبھی کبھار 30 ہو جاتی تھی کہ حافظ قرآن پڑھتا اور کہیں ادھر ادھر مسٹیک ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتی, پھر دہرائی جاتی تھی نماز. اس طرح سے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کوئی تقریر کرے اور بیان کرے اور پھر وہ بھی نپے تلے انداز میں شریعت کی تمام سچائیوں کو سامنے رکھ کر کے, یہ آسان کام نہیں تھا. اس زمانے میں جو مقرر سب سے زیادہ مفتی اعظم ہند کے ساتھ چلتا تھا اس کا نام مفتی نان پارا. یا رسول اللہ, دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے نعرے کا جواب دیجئے, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, عظمت مفتی نان پارا زندہ باد, غازی ملت زندہ باد. عزیزان گرامی توجہ, میں بات کر رہا تھا پہلی ملاقات مفتی بدر عالم صاحب نے لکھا ہے کہ سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں وہ آئے تھے اور عرس حشمتی چل رہا تھا, اور اس وقت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اشرفیہ مبارک پور سے آیا, مجمع میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دبلے پتلے سادے کپڑے پہنے ہوئے ایک عالم میرے بغل میں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا اشرفیہ مبارک پور سے آیا ہوں. مولانا صاحب نے پوچھا مجھ کو, مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور تقریر کسی کی چل رہی تھی, مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا اچھا مفتی شریف الحق صاحب کے ساتھ آئے آپ؟ کہا ہاں جی. حضرت کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. پھر مفتی صاحب کہتے ہیں میں اس مولوی صاحب سے پوچھا آپ کا تعارف؟ کہا مجھے رجب علی نان پروی کہتے ہیں. مجمع میں بیٹھا ہوا, نحیف و ناتواں سادے لباس میں, اور مفتی بدر عالم صاحب کہتے ہیں میں اوپر سے نیچے دیکھتا رہا وہ خطیب جس کی سحر البیانی پورے ہندوستان میں ہے اور لوگ جس کی تقریر کے دیوانے ہیں وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. میرے عزیزو, یہ وہ بزرگ ہے جن کے متعلق شاعر نے کہا تھا ارادت ہو تو دیکھ انہیں, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اللہ کریم نے ان کو حق گوئی جو عطا کی تھی وہ کمال کی تھی. مفتی نان پارا امانتوں کے ایسے سچے امین تھے کہ چند سکے بھی وہ مدرسے کے اپنے ذاتی پیسوں میں ملانا نہیں چاہتے, کبھی نہیں. اور اگر چند سکے مل گئے تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ مدرسے کے آئے ہوئے چنجے کھانے والے یا پھر اس طرح لوٹ مار کرنے والوں کے اندر سے جو روحانیت ختم ہے. عزیزان گرامی, اسی امانت کی خیانت کی وجہ سے آپ کو میں بتاؤں, اور اکثر آپ کی تقریروں میں سنا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت گنگناتے تھے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کے اشعار جس میں آپ, چونکہ وہ نان پارا کے تھے اور نان پارا کے متعلق اعلیٰ حضرت کا جو فرمان تھا, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے بدل کر کے اس کو جو فرمایا تھا وہ آپ گنگناتے تھے. میرے عزیزو, نان پارا بہرائچ کے قریب ایک علاقہ ہے, نان پارا,
اور وہاں سے ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں بھی کچھ اشعار لکھ دیجئے. اعلیٰ حضرت کبھی اپنے قلم کو سیٹھوں کے لیے استعمال نہیں کرتے, نہ ہی دنیا داروں کے لیے استعمال کرتے. جب اعلیٰ حضرت کے پاس انہوں نے عریضہ پیش کیا تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں گنگناتے رہے اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے کہا کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہے دولت والوں کی تعریف کرے گا وہ بھی رضا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور پھر کہا میرا دین پارے نان نہیں, نان پارا کو پارے نان کر دیا. پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, اس کی لکھا اس سے کچھ لے لیا, اس کی تعریف کیا اس سے کچھ لے لیا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. جو ملا تم سے ملا یا رسول اللہ, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت کا ہی یہ مسلک تھا, بکی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بس اس بات پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ کریم ہمیں مفتی نان پارا کے اللہ کریم مفتی نان پارا کے نقوش ہماری جماعت میں پھر سے عطا فرمائے. وہ یادگار اسلاف آج جتنے علماء اور خطبہ ہیں, اللہ کریم ان کے جوہر اور ان کے تمام خطابات کے جوہر اور ان کی دینی خدمات کے جوہر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, آج کے اس دور میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والی جماعت میں ہمارا شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.